بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج قدوری کا سبق نمبر 3 ہے، اور آج سے ہم باقاعدہ کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے کتاب الطہارت سے ہم شروع کریں گے، اور اس میں چونکہ سب سے پہلے وضو سے متعلق آیت کی تشریح ہے، تو آج کے سبق میں ہم وضو سے متعلق اس آیت کو دیکھیں گے اور اس کی مکمل تشریح سمجھیں گے۔ تو آج کے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ بنیادی طور پر کل 4 چیزیں ہیں، اور یہ سب سے پہلے کتاب الطہارہ کا جو لفظ ہے، کتاب اور الطہارہ مضاف مضاف الیہ ہیں، ان کی ترکیب کریں گے۔ دوسرے نمبر پر طہارت کا خارجی مفہوم کہ طہارت کہتے کسے ہیں، اور واحد لایا ہے اس کو طہارت کو، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہم سیکھیں گے۔ تیسری اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم پڑھیں گے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ طہارت کو مقدم کرنے کی وجہ، یہ ہم پڑھیں گے، اور 5ویں نمبر پر پھر آیت کی مکمل تشریح ہم کریں گے، اور اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی ان کو پھر ہم سبقاً دیکھیں گے۔ تو یہ ہے ناظرین کتاب الطہارہ۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کتاب الطہارہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مرکب غیر مفید ہے، تو اس کو ہم مرکب مفید بناتے ہیں، پورا جملہ بناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے ترکیب کرنی ہے، تو ترکیب تب ہی ہوگی کہ یا تو اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے یا جملہ فعلیہ بنائیں گے۔ تو جملہ اسمیہ اگر بنائیں تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کتاب الطہارتی اس کو خبر بنائیں اور اس کے لیے مبتدا محذوف مانیں، اور وہ ہوگا ھذا کتاب الطہارہ، تو یہاں پہ ہوگا ھذا۔ اور دوسری اسی میں ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کتاب کو مبتدا بنائیں اور خبر کو محذوف مانیں کہ کتاب الطہارتی ھذا، یعنی ھذا کو شروع میں مانیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور مقدر مانیں اس کو آخر میں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تیسری ترکیب جس میں اس کو ہم مفعول بنائیں گے اور کتابت طہارتی ہم پڑھیں گے، اس صورت میں شروع میں فعل محذوف ہوگا، وہ ہوگا اقرأ، اقرأ کتابتا، یا اقرأ کتاب الطہارتی کہ کتاب طہارت کو پڑھیے۔ تو یہ اس کی ترکیب سے متعلق بات ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے خارجی مفہوم کی طرف کہ طہارت کہتے کسے ہیں۔ تو ناظرین، طہارت سے تو آپ کو لفظ سے ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی، نظافت، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کپڑا پاک ہے یعنی طاہر ہے، یہ جسم پاک ہے تو طاہر ہے، یہ برتن پاک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی یہ طہارت ہے اس کے اندر۔ تو طہارت کے لفظ ہر جگہ پہ ویسے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عرف میں بھی استعمال پاکی کے اندر معنی میں ہوتا ہے۔ اب اسی کو لے کر ہم اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی کریں گے۔ اس کی لغوی تعریف جو ہے وہ الطہارہ بمعنی نظافہ، نظافہ یعنی پاکیزگی، یہ بھی عربی کا دوسرا لفظ ہے، طہارہ بمعنی نظافہ۔ اور اس کے پھر طہارہ کے تقریباً طا کے اوپر فتح پڑھیں، پھر طا کے نیچے کسرہ پڑھیں، اور طا کے اوپر ضمہ پڑھیں، تو یہ 3 صورتیں بھی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم طا کے اوپر فتح پڑھتے ہیں تو اس طہارہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، نظافہ، تو اس کا نام ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب پاکی۔ اور اگر طہارہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا برتن، یعنی وہ برتن جس سے ہم پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، مثلا لوٹا وغیرہ۔ اور طہارہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا بچا ہوا پانی، یعنی پاکی حاصل کرنے کے بعد جو باقی بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو طہارہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 اس کے یہ لغت کے اندر اس کے معنی، اس کو لغوی تعریف کے اندر ڈال سکتے ہیں۔
اصطلاحی تعریف ہے اس کی نظافت المحلی عن النجاست الحقیقیتی والحکمیہ، یعنی محل کو، چاہے وہ محل کپڑا ہو یا جگہ ہو یا جسم ہو، کچھ بھی ہو، اس کو پاک کرنا نجاست حقیقیہ سے، والحکمیہ یا نجاست حکمیہ سے۔ نجاست حقیقیہ وہی جو ظاہری طور پر کوئی نجاست یعنی پیشاب یا پاخانہ یا کچھ چیز بھی سامنے لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سے پاک کرنا۔ والحکمیہ، حکمی نجاست یہ ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے، مطلب انسان کا بے وضو ہو جانا یا غسل واجب ہو جانا تو ظاہری طور پر تو جسم نجس نہیں ہے، لیکن حکماً وہ ناپاک ہے، اس لیے اس کو پاک کرنا ہے۔ تو دونوں نجاستوں سے محل کو پاک کرنا، اس کا نام ہے طہارت۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس طہارت کو واحد کیوں لایا، کہ طہارت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، مطلب طہارت جسم کی طہارت بھی ہے، کمرے کو پاک کرنا یہ بھی طہارت ہے، کپڑوں کو پاک کرنا یہ بھی طہارت ہے، عقیدے کو کی جو طہارت ہوتی ہے اس کی پاکیزگی کہ وہ شرک سے پاک ہو، یہ بھی طہارت ہے۔ یعنی طہارت کی تو دنیا میں کئی اقسام ہیں، تو پھر یہ لفظ واحد کیوں لایا، جمع لاتے تاکہ وہ بہت ساری اقسام پر دلالت کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طہارت چونکہ یہ لفظ مصدر ہے، تو مصدر جو ہے وہ نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، بلکہ وہ تو ایک واحد ہوتا ہے، ایک جنس ہوتا ہے، وہ بہت سارے افراد پر بھی دلالت کرتا ہے اور کم افراد پر بھی دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو مصدر لایا ہے۔ اور اب اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ طہارت کو یہاں پہ مقدم کیوں کیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نماز سب سے اہم تھی، اور اس طریقے سے روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو طہارت کو مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طہارت کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہے، اور روزے ہیں وہ بھی سال میں ایک دفعہ فرض ہوتے ہیں، لیکن جو نماز ہے وہ دن میں 5 مرتبہ ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور یہ ایسی شرط ہے کہ تمام شرائط میں سب سے اہم شرط ہے، اس لیے اس ظاہر ہے کہ شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے طہارت کو ذکر کیا اور اس کو نماز سے بھی پہلے ذکر کیا چونکہ شرط ہے۔ اور پھر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ طہارت کی تو 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مطلب وضو، اس کو طہارت صغیر کہتے ہیں، اور دوسرا ہے غسل، جس کو طہارت کبیر بھی کہہ سکتے ہیں، طہارت کبیرہ۔ تو یہ پہلے تو غسل کو ذکر کرنا چاہیے چونکہ وہ تو بہت اہم ہے، تو یہ وضو کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ نیچے جو آیت ابھی ہم پڑھیں گے تو یہ آیت میں شروع میں وضو کا ذکر ہے، تو برکت کے لیے تبرکاً ہم نے بھی وضو کا ذکر پہلے کیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر چونکہ وضو کی احتیاج اس کی طرف بہت زیادہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ بھی وضو کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسے زائد مرتبہ بھی پڑ سکتی ہے، جبکہ غسل دن میں 5 مرتبہ تو واجب نہیں ہوتا، غسل تو ہفتے میں کبھی 1 مرتبہ واجب ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن وضو کی احتیاج زیادہ ہے، اس لیے یہاں پہ طہارت میں وضو کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ تو یہ تھی ناظرین اس کی کچھ خارجی باتیں، اور اب ہم چلتے ہیں آیت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ ہے، تو اس کی یہ جو آیت ہے اس میں وضو کے 4 فرائض کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا، تو یہاں پہ دیکھیں یہ چہرے کو دھونے کا ذکر ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ دوسرا ہے جی پاؤں کو کونیوں تک دھونا، تو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ دوسرا فرض آ گیا۔ تیسرا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، تو یہ بھی اس میں آ گیا۔ اور چوتھا ہے وَأَرْجُلَكُمْ، اور پاؤں کو دھو إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ تو اس آیت کے اندر 4 فرائض ترتیب سے ذکر ہیں، تو اس لیے امام قدوری رحمہ اللہ کا چونکہ اکثر مسائل جو ان کی کتاب میں ہیں وہ یا تو قرآن سے ماخوذ ہیں یا احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو قیاس سے ماخوذ ہیں، اس لیے انہوں نے بطور دلیل کے اپنی کتاب میں شروع کرنے سے پہلے ہی انہوں نے آیت کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب آیت کی سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھو ٹخنوں تک۔ یہاں پہ ناظرین دیکھیں کہ فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ تو اس میں یہ اشکال ہے کہ کیا نماز میں کھڑے ہوتے وقت ہمیں وضو کرنا ہے، جبکہ وضو تو اس سے پہلے کرنا ہے، نماز میں کھڑے ہو کر تو وضو نہیں کیا جاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ بھئی اس اذا قمتم جو ہے یہ اذا قمتم یہاں پر یہ معنی میں ہے اذا اردتم، ای اذا اردتم، کہ جب تم ارادہ کرو، اذا اردتم، جب تم ارادہ کرو نماز کا۔ اچھا، جب ہم ارادہ کریں گے تو کیا جب بھی ہم ارادہ کریں گے اور ہم اگر وضو میں ہوں پھر بھی ہم نے وضو کرنا ہے؟ یہ اشکال بھی ہے کہ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہمارا وضو ہوتا ہے تو ہم اسی وضو کے ساتھ دوسری تیسری چوتھی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہر وقت جب بھی نماز کا ارادہ کریں گے تو وضو کریں گے؟ تو اس آیت کا یہ مطلب تو ظاہری طور پر یہ ہے، اس لیے ہمیں ایک اور یہاں پہ عبارت محذوف ماننی پڑے گی، اور وہ ہے وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اس حالت میں کہ تمہارا وضو نہ ہو، تم محدث ہو، محدث کا معنی بے وضو ہو، وضو تمہارا نہ ہو، تو اس صورت میں پھر تم نے وضو کرنا ہے۔ تو اذا اردتم آمنو اذا اردتم وانتم محدثون، اذا اردتم الی الصلاۃ، جب نماز کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو پھر فاغسلوا وجوہکم، تو یہ اس سے پھر یہ عبارت کلیئر ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے ہے فاغسلوا وجوہکم، وجوہ وجہ سے ہے، اور وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور چہرے وجہ کہتے ہیں اس کو کہ جو سامنے والے کو جتنا حصہ نظر آتا ہے، تو سامنے والے کو جو نظر آتا ہے وہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک ہے، اور جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ پورا حصہ، اس میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ ہم نے اس کو دھونا ہے، اور یہ فرائض میں داخل ہے۔ اور اب آگے تفصیل کے ساتھ ہم اس کو ذکر کریں گے کہ یہ فرض کس طرح ہے، اس میں داڑھی کے خلال سے متعلق بھی بحث آئے گی۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دوسرا فرض ہے، یہ ہو گیا پہلا فرض، اور دوسرا فرض ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور کونیاں یعنی اس میں شامل ہیں، غایا مغیہ میں یہاں پہ داخل ہے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ اپنے سروں کا مسح کر، وامسحوا برؤوسکم، چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے، آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک، یعنی ٹخنے بھی اس میں شامل ہیں۔ ارجلا، اب یہاں پہ ہم آخر میں ارجلا کا اعراب ذکر کر دیتے ہیں کہ ارجلا کا اعراب کیا ہے۔ یہ ارجلا دیکھیں آپ یہاں پہ، تو امام حفص، امام عاصم، امام ابن عامر، امام کسائی اور امام نافع، یہ ان کی قرات ہے، اس میں عاصم شامل نہیں ہے، حفص ہیں، کسائی ہیں، نافع ہیں، ابن عامر ہیں، اور امام یعقوب ہیں، ان کی قرات کے مطابق یہ منصوب ہے، اور ارجلا یعنی اس کے اوپر یہ اسی طریقے سے نصب ہی پڑھنا ہے، اور یہاں پہ اس کے اوپر نصب ہی پڑھنا ہے ان کے نزدیک۔ اور عطف وہ فرماتے ہیں کہ اس کا عطف یہ وجوہکم و ایدیکم پر ہے۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ جس طرح وجوہکم اور ایدیکم کا غسل کا حکم ہے، یعنی دھونے کا حکم ہے، تو اسی طریقے سے ارجلا کا حکم بھی دھونے کا ہوگا۔ اور ایک غیر مشہور قرات ہے، وہ قرات ہے ارجولی، ارجولیکم، تو اس صورت میں ذرا مغالطہ لگا بعض لوگوں کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ رؤوسکم پر عطف ہے، اور جس طریقے سے سر کا مسح کرنے کا حکم ہے تو اس طریقے سے پاؤں کا مسح کرنے کا بھی حکم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ارجلی اگر غیر مشہور قرات کو لیا بھی جائے، حالانکہ مشہور قرات تو یہ نہیں ہے، مکمل جمہور کے نزدیک جو قرات ہے وہ ارجلکم ہی ہے، لیکن اگر غیر مشہور قرات کو لیا بھی جائے تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ عطف اس کا پھر بھی وجوہکم و ایدیکم پر ہے، لیکن یہ جو جر آئی ہے یہ رؤوس کے پڑوس کی وجہ سے آئی ہے، یعنی رؤوس اس کو کہتے ہیں جر جوار، تو اس پڑوس کی وجہ سے اس کے اوپر جر آئی ہے، ورنہ اس کے اوپر جر آنی نہیں چاہیے۔ عطف کبھی بھی اس کا رؤوسی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ عطف اس کا وجوہکم اور ایدیکم پر ہے۔ البتہ یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کا بہت ہی پیارا قول ہے، وہ سب کو پسند آیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ارجلی اگر ہم کسرہ پڑھ بھی لیں اور اس کو عطف رؤوسکم پر کر بھی لیں،
پھر بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اس صورت میں جو مسح کا حکم پاؤں کا ہے وہ حکم موزوں کی حالت میں ہے کہ جب موزے پہنے ہوں گے تو تب آپ نے مسح کرنا ہے۔ تو دیکھو آیت کے اندر موزوں کی حالت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو یہ ان کا یہ قول سب کو پسند آیا ہے اور یہ بہترین قول ہے۔ اچھا، جو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، اس میں مسح کا حکم نہیں ہے، ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی الکعبین، کہ ٹخنوں تک دھو، تو ظاہر ہے کہ ٹخنوں تک جو ہے وہ مسح تو نہیں کیا جاتا، مسح تو 3 انگلیاں پھیرنی ہوتی ہیں، تو پھر الی الکعبین کیوں فرمایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دھونے کا حکم ہے، مسح کا حکم نہیں ہے۔ اور وہ ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ویل للعقاب من النار، کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جاتی ہیں اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو ایڑیوں کے لیے اگر یہ مسح ہوتا تو پھر ایڑیوں کے لیے ہلاکت یا آگ کی وعید کیوں ہے؟ اگر ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مسح کے اندر تو ان کو دھونا نہیں ہے، تو پھر تو ان ایڑیوں کو جو وعید ہے تو پھر یہ اسی وجہ سے ہے کہ دھونے میں اگر خشک رہ جائیں تو مطلب یہ ہے کہ ان تک پانی پہنچانا ہے، تو ظاہر ہے کہ پاؤں کو دھوئیں گے تو تب ایڑیوں کو تک پانی پہنچانا ہوگا۔ تو یہ 2 دلیلیں بھی دیتے ہیں جن کے نزدیک یہ پاؤں کو دھونا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ آخر میں خلاصہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کتاب الطہارہ، اس کی ترکیب اور اس کی 3 ترکیبیں ہم نے کی ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا کہ طہارت کا خارجی مفہوم کیا ہے اور اس کو واحد لانے کی وجہ کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا لغوی اور اصطلاحی تعریف، چوتھے نمبر پر ہم نے پڑھا طہارت کو مقدم کرنے کی وجہ، اور 5ویں نمبر پر آیت کی مکمل تشریح۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے سبق کا تکرار کریں اور اگلے سبق کا بھرپور طریقے سے مطالعہ اور حاشیے کو ضرور پڑھ کر آئیں تاکہ آپ کو یہ جو پوری تقریر ہے یہ سمجھ میں آئے۔ جب تک آپ حاشیہ پڑھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو آگے بڑی کتب کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے جو بڑی کتب ہیں، کنز الدقائق ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، وہ ساری کتب جو ہیں وہ نیچے حاشیے کی مدد سے ہی حل ہوگی۔ اس لیے حاشیہ پڑھنے کی عادت اور ابھی سے ڈالنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قدوری جو ہے کتاب، اس کے اندر آپ نے مطالعے کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ کوشش کریں کہ عربی شروحات الجوہرۃ النیرہ اور اسی طریقے سے اللباب ان کو دیکھیں، اور اردو شروحات فی الحال نہ دیکھیں، اس سے آپ کی استطاعت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے عربی شروحات کو دیکھیں، اس سے آپ کی استطاعت مضبوط ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔